پہلے ایسا دیکھنے اور سننے میں آتا تھا کہ دو لوگوں میں اگر کسی بات پر لڑائی یا جھگڑا ہوتا تو تیسرا ان کی صلح کرانے پہنچ جاتا تھا، لیکن آج کا پس منظر یہ ہے کہ اگر دو لوگوں میں لڑائی ہوتی ہے تو تیسرا ان کا ویڈیو بناتا ہے اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرتا ہے۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا ویڈیو نہ بنائے بلکہ ان میں صلح کرائے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایسے صلح کرانے والوں لوگوں کی کمی ضرور ہے، لیکن ایسے صلح کرانے والے ختم نہیں ہوئے۔ ایسے ہی ایک صلح کرانے والے نیک انسان کی کہانی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس نیت سے کہ آپ اور ہم سب صلح کرانے والے بنے، نہ کہ ویڈیو بنانے والے۔ ایک خوبصورت نہر کے پاس بسے ایک چھوٹے سے گاؤں کی کہانی ہے، جہاں دو بھائی 40 سال سے آپس میں مل جل کر اتفاق سے رہتے تھے۔ دونوں میں بڑی محبت تھی، دونوں کی بہت بڑی کھیتی باڑی تھی اور دونوں کے پریوار کے بیچ بال بچوں میں، بیوی میں بہت زیادہ محبت۔ لیکن ایک دن بدقسمتی سے کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور جھگڑا اس قدر بڑا کہ بعد گالی گلوچ تک جا پہنچی۔ چھوٹے بھائی نے غصے میں آ کر گھروں کے درمیان ایک گہری اور لمبی کھائی کھدوا کر اس میں قریبی نہر کا پانی چھوڑ دی تاکہ ایک دوسرے کی طرف سے آنے جانے کا راستہ ہی بند ہو جائے۔ اگلے روز بڑے بھائی نے ایک مستری کو بلایا اور اسے کہا کہ سامنے جو گھر نظر آ رہا ہے وہ میرے چھوٹے بھائی کا ہے جس سے میرا جھگڑا ہوگا۔ اب میں اس کی شکل اور اس کا گھر بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس مقصد سے میں یہاں پر ایک لمبی دیوار بنانا چاہتا ہوں تاکہ میں اس کی شکل اور اس کا گھر بھی نہ دیکھ سکوں۔ مستری نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ مجھے وہ جگہ بتائے جہاں آپ کو دیوار کھڑی کرنی ہے۔ بڑے بھائی نے اسے وہ جگہ دکھائی۔ جگہ دکھانے کے بعد مستری نے کہا کہ آپ مجھے دیوار اٹھانے کے لیے جو سامان کی ضرورت ہے وہ سامان مہیا کرا دے۔ مستری اس بات کو کہہ کر کاریگروں کو لانے کے لیے پاس کے قصبے میں چلا گیا۔ بڑے بھائی نے مستری کو ضرورت کی ساری چیزیں دلا دی اور مستری اپنے کاریگر سمیت جس جگہ دیوار کھڑی کرنی ہے وہاں پہنچ گیا۔ مستری نے بڑے بھائی سے کہا اب آپ جا کے آرام کرے اور ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ مستری مزدوروں کاریگروں سمیت سارا دن اور ساری رات کام کرتا رہا۔ اگلے دن جب بڑے بھائی کی آنکھ کھلی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاں دیوار کھڑی ہونی چاہیے اسے وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، لیکن غور سے دیکھنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ وہاں دیوار تو نہیں لیکن ایک خوبصورت پل بنا ہوا ہے۔ بڑا بھائی جیسے ہی پل کے قریب پہنچا، پل کے دوسرے سرے پر اسے اپنا چھوٹا بھائی نظر آیا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ سوچ کر کہ باپ جیسے بڑے بھائی کا اس نے دل دکھایا، اس کے باوجود بھی بڑے بھائی نے دونوں کے ملنے کے لیے پل بنایا۔ چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ بڑا بھائی بھی شرمندہ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ بات چاہے جس کی بھی ہو، جو بھی ہو، لیکن اسے بھی بات کو اتنا بگاڑنا اور بڑھانا نہیں چاہیے تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی غلطی پہ نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے اور دوڑ کر ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ دونوں بھائیوں کو گلے ملتا دیکھ ان کے اہل و عیال میں خوشی کی لہر دوڑ۔ سب لوگ گھر سے دوڑ کر بھاگ کر آئے اور ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ سارا ماجرا ہونے کے بعد بڑے بھائی کی آنکھیں اس مستری کو تلاش کر رہی جو اپنا اوزار سامان اٹھائے جانے کی تیاری کر رہا۔ بڑا بھائی مستری کے پاس پہنچا اور اس نے کہا اپنے کام کی اجرت تو لے کے جاؤ۔ مستری نے بڑے اطمینان سے اور مسکراتے ہوئے سے جواب دیا جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں میں صلح کروائے گا اللہ اسے بہت عظیم اجر سے نوازے گا۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل پہ دستک دی ہے دوستو، تو آج سے اور ابھی سے ہی ہم سب یہ ارادہ کریں کہ ہم بھی لوگوں میں صلح کرانے کی کوشش کریں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے دوستو، کوئی صلح کرا دے زندگی کی الجھنوں سے، کوئی صلح کرا دے زندگی کی الجھنوں سے، بڑی طلب ہے ہمیں بھی مسکرانے کی۔ کسی انسان کی ایک چھوٹی سی کوشش نے دو لوگوں میں نہیں بلکہ دو خاندانوں کو مسکرانے کی وجہ دے دی۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں صلح کرا دینا درجے میں روزہ، صدقہ اور نماز سے بھی افضل ہے۔ لوگوں میں صلح کرانے والوں کے بڑے درجے ہیں۔ اس دنیا میں بھی ہر شخص ان کی عزت کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کرے گا۔